سورۃ السبا میں اللہ تبارک و تعالی ذکر فرماتا ہے کہ حضرت سیدنا ابراہیم علی نبینا علیہ السلام کے بعد حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام نے مسجد اقصی کی تعمیر کی۔ کیسے تعمیر کی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بے انتہا شان و شوکت عطا فرمائی تھی، حکومتیں، دولت، یہاں تک کہ بڑے بڑے جنات آپ کے زیر نگی تھے۔ جناتوں سے آپ نے کام لیا بیت المقدس کی تعمیر کا۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا بیت المقدس کی تعمیر کا، پارہ نمبر 22 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن کریم میں کیا جناتوں کے ذریعے آپ نے تعمیر فرمایا، اور آپ اپنے لیے ایک حجرہ بنوایا اس زمانے میں، اور اس انداز سے اس حجرے کو بنایا گیا۔ غالباً اس زمانے میں کیا ہے، گلاس کا کام ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حجرے سے، جہاں آپ اللہ کی عبادت میں کیا ہے ٹھہر جاتے عصا لے کے، اور آپ اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے۔ آپ کو دیکھ کر آپ کی ہیبت میں کیا ہے جنات کام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے رہتے۔ اسی حالت میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہوا۔ اللہ کے گھر کی تعمیر کی حالت میں حضرت سلیمان علی نبینا علیہ السلام اس دار فانی سے کوچ کیے، قرآن کہتا ہے۔ اور قرآن کریم نے وہاں پر دو باتیں بیان فرمائی۔ ایک بات تو یہ کہ جنات کو غیب کا علم نہیں ہوتا۔ لوگ سمجھتے ہیں نا جنات سب کچھ جانتے ہیں، جنات کو غیب کا علم نہیں ہوتا۔ ہاں وہ لطیف مخلوق ہے، بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ہم سے مخفی ہوتی ہیں، پوشیدہ ہوتی ہیں، ان کے لیے وہ کھلی عیاں ہوتی ہے، وہ ان کے لیے ظاہر ہوتی ہے، ان کے لیے وہ اللہ پاک نے کیا ہے ان سے وہ حجاب ہٹا دیا ہے، وہ چیزیں انہیں نظر آتی ہیں۔ ورنہ عام طور پہ غیب کا علم کیا ہے جنات کو نہیں ہوتا۔ اس بات کا اعتراف کیا ہے جنات نے اس وقت کیا جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہو گیا اور تعمیر کا مرحلہ چلتا رہا، ابھی کچھ تعمیر باقی تھی، حضرت سلیمان علیہ السلام اس دنیا سے پردہ فرما، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اسی حیت میں قائم رکھا۔ آپ عصا پکڑ کے ٹھہرے ہوئے تھے اسی حالت میں، جب تک کام نہیں ہوا، مسجد اقصی کا کام نہیں ہوا، آپ کے ظاہری جسم پر موت کے جو ظاہری اثرات ہوتے ہیں نا کچھ بھی نہیں ہوتے، بس آپ ایسے ہی ٹھہرے ہوئے ہیں، اور جنات یہ سمجھ رہے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام حسب معمول عبادت میں ہیں، اگر ہم کام چھوڑیں گے تو پھر آ کے وہ ہماری تنبیہ کریں گے، ہمیں سزا دیں گے۔ اسی ڈر میں انہوں نے پورا کام مکمل کیا۔ ادھر کام مکمل ہوا، ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے کیا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے عصے میں دیمک پیدا ہوا، اور وہ دھیرے دھیرے اس کو کھاتی رہی۔ جس دن کام ختم ہوا اس دن دیمک نے کیا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے عصے کو بے جان کر دیا، جس کی وجہ سے عصا گرا تو آپ بھی کیا ہے زمین پر آ کر، تب جا کے جنات کو پتا چلا کہ بھئی حضرت سلیمان علیہ السلام کا انتقال تو ہو کر زمانہ ہو گیا تھا، بہت دن ہو گیا تھا۔ اور اس وقت انہوں نے اعتراف کیا، کیا اعتراف کیا؟ کہ اللہ کے سوا کسی کو غیب کا علم نہیں ہوتا، اگر غیب کا علم ہمیں ہوتا تو ہمیں پتا چل جاتا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کیا ہے انتقال کر گئے۔ تو یہ واقعہ بیان کر کے اللہ تعالیٰ نے مشرکین کا جو عقیدہ تھا اس کی اصلاح بھی فرما دی، اور ساتھ ہی ساتھ دنیا کو بتا دیا کیا اللہ کے گھر کو تعمیر کرنا، اس کی نگہبانی کرنا، اس کی نگہداشت کرنا یہ پیغمبروں کا طریقہ ہے۔ خانہ کعبہ کے لیے اللہ نے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا انتخاب فرمایا، مسجد نبوی کے لیے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب فرمایا، مسجد اقصی کے لیے حضرت سلیمان علیہ السلام کا انتخاب فرمایا، یہاں تک کہ آپ کا انتقال ہی اسی کام میں ہو گیا، آپ اسی کام کی نگرانی میں اللہ کی عبادت میں مصروف تھے اور انتقال ہو گیا۔ تو اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اسلام میں مساجد کی اہمیت کیا ہے۔